دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے گورنر صاحب ہیں اور ان کے پشتبان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یعنی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور پریزیڈنٹ علوی۔ وہ اپنے تئیں گویا نون لیگ کی راستے میں یا پی ڈی ایم کے راستے میں گویا ایمبوش گھات لگا کر بیٹھے ہوئے جی، یا آپ کہہ لیں کہ بارودی سرنگیں بچھا کر بیٹھے ہوئے، اپنا اپنا یعنی ہے نا وہ ایویلیویشن اپنی ہے جی۔ وہ پنجابی میں ایک بچگانہ سی بات ہے کہ ٹٹیری ہوندی ہے نا ایک پرندہ ہے، وہ مطلب بچپن اسی سنا ہے کہ وہ اپنی ٹنگاں پتہ نہیں کیسے سوندی ہے، لیکن بہرحال جس طرح عام لوگوں سے مشہور ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے، اور عام طور پر وہ درختوں پر نہیں، وہ پرندہ ہونے کے باوجود رات گزارتی، وہ کسی یعنی زمین پر، خاص طور پر جہاں پر ہل وغیرہ چلائے ہوں، یعنی ایون گھاس وغیرہ بھی منیمم ہو، تو وہاں پر اوپر ٹانگیں کر کے سوتی ہے، اس لیے کہ بچگانہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ کہیں آسمان نہ گر جائے، یہ اسے خطرہ ہے تو احتیاطاً اوپر ٹانگ سوتی تاکہ آسمان گرے تو وہ اس کو سہارا دے لے، کہیں کرش نہ ہو جائے۔ تو اس کی ٹانگیں بہت مضبوط ہیں، ہوتی حالانکہ بہت کمزور ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حکایت، ایک افسانوی بات ہے۔ تو یہ جو حضرات ہیں یہ بد دعاؤں سے اب چاہتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل فارچون واپس آ جائے خان صاحب کی یا ان کے حاشیہ برداروں کی۔ جیسے انہوں نے سی ایم شپ کے الیکشن میں رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، سمیت پرویز لائی، لیکن اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور منہ کی کھائی آپ یہ کہہ لیں۔ اب انہوں نے اس کا حلف روکا ہوا ہے کہ حلف کے لیے ضروری ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ خود لیں یا کسی کو گویا یہ اتھورائز کریں کہ میں بیمار ہوں یا یہ وہ، تو آپ لے لیں۔ وہ اب انہوں نے ظاہر ہے جو ناراضگی ہے یا جو پرابلم ہے وہ تو سب جانتے ہیں، جو درد ہے انہیں، لیکن اب ایک اور کہانی ظاہر ہے وہ بھی اپنی، کہ بزدار صاحب نے جب استعفیٰ دیا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت تو اس سینس میں دیا نا کہ اب بس پرویز لائی جو ہے وہ اس کو ہم الیکٹ کروا کے وہ لے لے گا، لیکن یہ حالات مختلف ہو گئے۔ تو انہوں نے بزدار صاحب نے استعفیٰ بجائے کہ گورنر کو ایڈریس کرتے انہوں نے پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا تھا، اور پرائم منسٹر نے پھر آگے گورنر کو دے دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو اس لیے پھر سی ایم شپ کی پوزیشن خالی ہوگی اور کانسیکوینٹلی پھر الیکشن کا ڈول ڈلا۔ اب ان کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ اس میں انگلیاں ڈالیں اور کہیں گے دیکھیں جی وہ کیونکہ ٹیکنیکل فالٹ تھا اس میں، لہذا گویا استعفیٰ مؤثر نہیں ہوا یعنی اپنے ہی گورنر نے پہلے منظور کیا ہے اور ٹیکنیکلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ گورنر کو ایڈریس کیا جائے، لیکن جب انٹینٹ اس میں ہے، ان رائٹنگ موجود ہے، دستخط موجود ہیں کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، اگر وہ کسی غلط بندے کے پاس بھی گیا ہے تو وہ اس کو ری ڈائریکٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ ریلیونٹ بندے کے پاس بھیج سکتا ہے، جس طرح کہ ہوا کہ وہ پرائم منسٹر کو اگر ملا بھی ہے تو پھر اس نے گورنر کو بھیج دیا، اور گورنر کوئی بچہ نہیں تھا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لہذا فارمیلٹی پوری ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اور ہائی کورٹ کی یہ فیصلہ بھی گویا اس بات کے انڈورسمنٹ ہے کہ وہ پوزیشن خالی ہے تو حکم ہوا ہے نا کہ اپنا الیکشن مکمل کرو۔ بہرحال یہ وہ پانی میں دھانی پانا ہی گل ہے، اور کسی خاص مایا سے مچھیاں پکڑنے کی بات۔ تو ظاہر ہے ایک ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے سٹرا، کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں، اتنے کم ظرف ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کچھ بھی، چلو جتنی بھی انسلٹ ہم اپنے ذمہ لے لیں تو بہتر ہی ہے، شاید وہ اس کو عاقبت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو لیکن یہ رکاوٹ بنے گی نہیں الٹیمیٹلی، کہ جو پنجاب سی ایم الیکٹ ہے یعنی حمزہ شہباز، وہ پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا کہ یہ میرے حلف میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہائی کورٹ اس کی کاگنیزنس لے گی اور کوئی بھی موضوع حکم جاری کر سکتی ہے
کیونکہ ایک جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، اگر وہ انسرٹن صورتحال وہاں پر انتظامیہ کے رہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہ ہو، تو ظاہر ہے یہ ایک ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک سیاسی بحران ہے، ایک آئینی بحران ہے. تو ہائی کورٹ یا جو بھی الٹیمیٹلی بالفرض اگر سپریم کورٹ میں بھی جائے تو، لیکن یہ معاملہ بہرحال حل وہی ہو جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں، کہ یہ زیادہ لمبا نہیں رہنا چاہیے. اس طرح ایک تو سیاسی خلفشار یا غیر یقینی کو دوام ملتا ہے، دوسرا اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی متاثر ہوتی ہے کہ انتظامیہ مفلوج رہتی ہے، غیر یقینی کہ کہاں سینٹر آف پاور ہے وغیرہ وغیرہ. تو انتظامیہ کا ایفیشینٹ نہ ہونا اور گو مگو کی کیفیت میں رہنا ظاہر ہے یہ گویا پیرالائز کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے اثرات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے گھر کے افراد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا حکم ماننا ہے اور کس کا نہیں ماننا. لیکن بہرحال ان کو عملی طور پر ظاہر ایک ٹیکنیکل نقص ہونے کے باوجود وہ بیوروکریسی بھی جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو بڑی حد تک معاملات تو چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ ان آفیشیل یا انفارمل چینلز ہیں. بہتر ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے. تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے حاشیہ برداروں کی خباثت اور جو کینہ شتر ہے اس کا انجام کتنا جلدی ہوتا ہے. جتنا جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے جو لانگ ٹرم اگر کوئی پلان ہے خان صاحب کا سیاست کا، تو اس کے جو پوٹینشیل ہے بڑا منیمائز ہو چکا ہے پہلے ہی ان حرکتوں سے، اور مزید ان حرکتوں سے اس کو مزید گہن لگے گا کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ نہ کوئی سنجیدہ سیاسی گروہ یا سیاستدان یا سیاسی پارٹی خان صاحب کے ساتھ میننگ فل راہ و رسم یا انٹریکشن کرے گی یا اتحاد کبھی بنائے گی، جبکہ سیاست میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور نہ ہی کبھی اگر کوئی نیا خبت والا منہ دور ہوا بھی تو اسے خان صاحب جب نظر آئیں گے تو وہ نیا لیب میں ایسا وائرس تیار کرنے میں خاصا متذبذب ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ دیکھیں محفل جاری رہتی ہے اور آپ کا انٹریکشن، بہت سارے لوگ میسج وغیرہ کرتے ہیں. اصل میں اتنے زیادہ میسج ہیں کہ میں اوور ویلم ہو جاتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. بعض کو پھر وہ جو کمنٹس باکس میں لکھتے ہیں تو وہاں پر جواب بھی دے دیتا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ، آپ لوگوں نے کی مہربانی ہے. یہ سب محفل کی رونق آپ ہیں، اصل میں ہم تو آپ کے خادم ہیں. تو اجازت لیتا ہوں جناب. خدا حافظ.